سنا لیتے ہیں. اور ایک کرنے کیمرہ ادھر ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی النبی المتین المعین الکریم. ولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ایک مرتبہ اور سرور کونین احمد مصطفیٰ رحمت عالم نور مجسم نبی مکرم شفیع دو عالم ہم بے کسوں کے کس ہم بے بسوں کے بس چارہ سازے دردمندہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک عربیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین میرا، حسین تیرا، حسین رب کا، حسین سب کا. حسین میرا، حسین تیرا، حسین رب کا، حسین سب کا. وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا. حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین رب کا. وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. شاعر کہتا ہے وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے. کربل میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ. سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور ان کو ہرگز ہرگز مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. شہادتیں تو بہت پہلے سے چلی آئی ہیں. شہادتیں ہوتی چلی آئی. انبیاء شہید ہوتے رہے، انبیاء کے ساتھی شہید ہوتے رہے. لیکن غم حسین میں اللہ نے وہ کثرت بخشی ہے کہ رہتی دنیا تک یہ غم خدا جانے اللہ نے کیسا پیوستہ کر دیا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ رہتی دنیا تک حسین کا غم وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. ہر ایک روح میں ہے بس گئی حسین کی یاد. ہر ایک روح میں ہے بس گئی حسین کی یاد. ہے مومنوں کے لیے زندگی حسین کی یاد. عورتیں منت مانگتی ہیں، مرادیں مانگتی ہیں. حسین کے روضے پر جا کر کے بے اولاد اولاد مانگتے ہیں. حسین کے در پہ جا کر کے پریشان حال اپنی پریشانیوں کو دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ان کی مصیبتیں آسان کرتا ہے. شاید کہتا ہے والد گرامی کہتے ہیں ہر ایک روح میں ہے بس گئی حسین کی یاد. ہے مومنوں کے لیے زندگی حسین کی یاد. یہ منتیں، یہ مرادیں، یہ تعزیے، یہ علم. یہ منتیں، یہ مرادیں، یہ تعزیے، یہ علم. سمجھ میں آیا ہے باقی ابھی حسین کی یاد. سمجھ میں آیا ہے باقی ابھی حسین کی یاد. تجھے ہے نارے جہنم کی فکر، حیرت ہے. تجھے ہے نارے جہنم کی فکر، حیرت ہے. بچائے گی تجھے محضر علی حسین کی یاد. غم دنیا نے بہت دیکھے ہیں، غم دنیا پر بہت
حسین نے اپنی گردن کو کٹایا ہے، اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کو کٹوایا ہے، اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی گردن پر تیر کے وسطہ چڑھائے ہیں۔ اسلام کے لیے کربلا والوں نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں ان کا درد رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، یہ درد قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ اس درد کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن غم حسین کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک یہ غم تازہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غم مومنوں کے دلوں میں خود اللہ نے پیوستہ کیا ہے۔ آج صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی حسین کا غم منا رہے ہیں، حسین کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم شاعر کہتا ہے اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ کربلا والوں کی شہادت رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی، علی اکبر کو یاد کیا جائے گا، علی اصغر کو یاد کیا جائے گا، قاسم کو یاد کیا جائے گا، اون و محمد کو یاد کیا جائے گا، ابراہیم و احمد کو یاد کیا جائے گا، جناب حر کی قربانی یاد کی جائے گی، حبیب ابن مظاہر کی دوستی یاد کی جائے گی، حضرت سکینہ کے تماچے یاد کیے جائیں گے، حضرت زینب کے بالوں سے چہرے کو چھپا لینا یاد کیا جائے گا، وہ 72 سر جو کہ بلند تھے نیزوں پر، وہ سر یاد کیے جائیں گے، حضرت عابد بیمار کے پیروں کی زنجیر قیامت تک یاد کی جائے گی، یاد کیا جائے گا، دربار یزید میں حضرت زینب کا خطبہ دینا یاد کیا جائے گا، حضرت زین العابدین کا خطاب کرنا یاد کیا جائے گا، سیدہ سکینہ کا وہ اندھیرا زندان یاد کیا جائے گا، وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس یاد کیا جائے گا، حضرت قاسم کی اجڑتی ہوئی جوانی یاد کی جائے گی، حضرت حسین کے گھر والوں کا قربان ہو جانا یاد کیا جائے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کا کربلا کے میدان میں آنا یاد کیا جائے گا، ساری زندگی قیامت تک یاد کیا جائے گا، اور قیامت میں بھی کربلا ایسے یاد کی جائے گی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نقیہ تقیہ بنت رسول شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے ہاتھوں میں خون سے سنے ہوئے کربلا والوں کے کپڑے لے کر بارگاہ خدا میں پہنچیں گی اور کہیں گی اے خدا ان کربلا والوں کے خون کے صدقے میں میرے بابا کی گنہگار امت کو بخش دے، اس وقت بھی کربلا یاد کیا جائے گا۔ کربلا نہ کل بھولا گیا تھا، نہ آج بھولا گیا ہے، نہ تا قیام قیامت کربلا کو بھلایا جا سکتا ہے۔ اکبر کی جوانی یاد ہے، 18 سال کا علی اکبر، 18 سال کا جوان علی اکبر، وہ علی اکبر کہ جس کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی حسین کے گھر پر آتے تھے اور آتے تھے۔ ایک بار حسین نے پوچھا، کہا کہ اے صحابی آخر تم بار بار میرے گھر پہ کیوں آ جاتے ہو، بار بار کیا دیکھنے آتے ہو؟ کہا سنو سنو اے حسین، تمہارا جو بیٹا ہے علی اکبر جو بچہ ہے، اس بچے کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں مصطفیٰ جانے کائنات کو دیکھ رہا ہوں، سرور کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ بالکل علی اکبر کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مماثلت رکھتا ہے، ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح علی اکبر دکھائی پڑتے ہیں۔ جب علی اکبر کو دیکھتا ہوں تب مجھے مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، علی اکبر دیکھنے میں بالکل ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرح حضرت علی اکبر دکھائی پڑتے تھے۔ علی اکبر کا چہرہ کبھی بھولا نہ جائے گا، ان کی قربانی کبھی بھولی نہ جائے گی۔ 18 سال کا علی اکبر بھی ان شہیدوں کے ساتھ کربلا والوں کے ساتھ چلا تھا۔ اللہ اکبر، جب چراغ بجھائے گئے تھے سبحان اللہ، حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ اے عباس چراغوں کو بجھا رہا ہوں، جس
جس کو جانا ہے چلا جائے. کل یہاں خون کا دریا بہے گا, کل یہاں تیر چلیں گے, کل یہاں لشکر چلیں گے, کل یہاں تلواریں چلائی جائیں گی, کل یہاں اہل بیت کے گردنوں کو کاٹا جائے گا. حضرت عباس علمدار نے جب چراغوں کو بجھایا, حسین نے بجھوایا. جب چراغوں کو جلایا گیا سبھی موجود تھے. کربلا کا میدان صبح جب وقع ہوا ہے, اللہ اکبر, پہلی شہادت حبیب ابن مظاہر کی ہوئی ہے, اس کے بعد شہادتیں ہوتی رہی. 18 سال کا کریل جوان علی اکبر پہنچا اپنے بابا امام حسین کے پاس, اور پہنچ کر کہتا ہے بابا مجھے رنگ کی اجازت دے دیجئے, میں دین پر قربان ہونا چاہتا ہوں. حسین نے کہا اے علی اکبر مجھ سے نہ کہو, جس پھوپھی نے تمہیں نازوں سے پالا ہے, جس زینب نے تمہارے بالوں پر کمبھی کی ہے, جس زینب نے تمہارے چہرے پر غازہ لگایا ہے, جس زینب نے جب تم روئے تو جس نے سنبھالا ہے, جس زینب نے بچپن سے تمہارا ساتھ دیا ہے, اس زینب سے اجازت لے لو جا کر کے. حضرت علی اکبر پھوپھی زینب کے پاس گئے, جا کر کے کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں ہم اجازت چاہتے ہیں رنگ کی. حضرت زینب آنکھوں میں آنسو بھر کر کے کہتی ہیں کہ اے علی اکبر جب میں نانا کو دیکھنا چاہتی تھی تب تمہارا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی. اے علی اکبر تمہارے چہرے میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ بالکل محسوس ہوتا ہے. تم رسول اللہ کے چہرے سے مماثلت رکھتے ہو, تم میدان کربلا میں جاؤ گے, جب تمہارا چہرہ مٹی سے روشناس ہوگا, مٹی میں سانا جائے گا, گردن پر تیر چلائے جائیں گے, سینے پر برچھی ماری جائے گی, تو ایسا لگے گا کہ یہ تیر علی اکبر کے چہرے سے جسم پر نہیں پیوستہ ہو رہے ہیں, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پیوستہ ہو رہے ہیں. جب تمہارے سینے پر برچھی ماری جائے گی لگے گا مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر برچھی ماری گئی ہے. تمہارے چہرہ جب خاک اور خون سے ملوث کیا جائے گا تو لگے گا مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو خون اور خاک سے آلودہ کر دیا گیا ہے. جاؤ بیٹا حسین پر شہید ہو جاؤ, اسلام پر شہید ہو جاؤ, اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو. حضرت علی اکبر نکل پڑے رنگ کی طرف. حسین علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں, علی اکبر مڑ کر حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں. سامنے ہزاروں کا لشکر جرار ہے, یزیدیوں کی للکار ہے. علی اکبر تنہا نکل گئے ہیں, علی کا شیر نکل گیا ہے. جب علی اکبر نے تلوار نکالی ہے, قلب کی طرف حملہ کیا, قلب بکھرتا چلا گیا. جب یمین پر حملہ کیا, یمین بکھرتا چلا گیا. شمال پر حملہ کیا, شمال بکھرتا چلا گیا. حضرت علی اکبر علیہ السلام ایسے لڑ رہے تھے, لگتا تھا ہزاروں کے لشکر کو تنہا علی اکبر مسمار کر دیں گے. لگتا تھا تنہا علی اکبر ان ہزاروں کو قتل کر کے جنگ جیت جائے گا. لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا. شدت کی پیاس لگی, 3 دن کے پیاسے تھے. حضرت علی اکبر زور سے چلاتے ہیں بابا العطش العطش, بابا ہمیں پیاس لگی ہے, ہمیں پیاس لگی ہے. حسین خیمے کی طرف سے اپنے بیٹے جوان بیٹے علی اکبر کو دیکھ کر کے تڑپ اٹھے. حسین پانی لاتے تو کہاں سے لاتے, نہر پر بحرہ موجود تھا, نہر والے پانی لینے بھی نہ دے رہے تھے. علی اکبر العطش العطش کہتے ہوئے بابا کو پکارتے ہیں, اللہ اکبر. ایک ظالم نے نیزہ مارا, علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں. اللہ اکبر, علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے. ایک اور ظالم آیا, حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر برچھی ماری, جسم پر نہ جانے کتنے زخم تھے, تیروں کے نشان تھے, تلواروں کے نشان تھے. علی اکبر گھوڑے سے گر گئے تھے. سینے پر ظالم نے ایسی برچھی ماری, حضرت علی اکبر نے پیاسے علی اکبر نے تڑپتے ہوئے آواز دی, بابا میری مدد کے لیے آئیے, یا حسین المدد, یا حسین المدد. اے بابا میری مدد کے لیے آئیے, میری مدد کے لیے آئیے. حسین خیمے سے دوڑتے ہوئے نکلے, علی اکبر کے پاس پہنچے, دیکھا بیٹا تڑپ رہا ہے. 18 سال کا علی اکبر برچھی سینے پر پا کر کے اس زمین پر
आली मुकाम अलैहि सलाम ने हजरत अली अकबर के सीने से बर्छी को पकड़ा, पकड़ के सोचा इस अली अकबर जवान अली अकबर बेटे अली अकबर के सीने से बर्छी को निकाल लिया जाए। इमाम हुसैन ने जब बर्छी के तने को पकड़ा और पकड़ के निकालना चाहा, जैसे ही इमाम हुसैन ने उस सीने से बर्छी को निकाला तो साथ ही साथ हजरत अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। हजरत अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। हुसैन ने अली अकबर को उठाया, उठाकर खैमे की तरफ ले गए। एक अली असगर है, 6 महीने का अली असगर, पानी लेने हुसैन गए थे। कहा पानी दे दो यजीदियों, दुश्मनी हमसे है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन बजाय पानी के जालिमों ने एक तीर अली असगर के ऐसा मारा कि हुरमला के तीर ने अली असगर की गर्दन को काट कर छेद कर हुसैन के बाजुओं तक पहुंचा दिया। हुसैन ने सोचा कि ये उसी अली असगर का खून जमीन पर फेंक दूं। जमीन ने कहा ना हुसैन, अगर जमीन पर अली असगर का खून गिरा तो क़यामत तक जमीन से कभी पानी कभी सब्जा न उगेगा। सोचा आसमान की तरफ फेंक दूं, कहा कि कभी न फेंकना, अगर अली असगर का खून आसमान की तरफ आया तो क़यामत तक आसमान से बारिश न होगी। हुसैन ने अली असगर अलैहिस्सलाम के खून को अपने चेहरे पर मल लिया, अपने चेहरे पर मल लिया। सहारा लेके छड़ी का उठे हैं मक्तल से, चले हैं जानिबे ख़ैमा, कमर झुकाए हुए चिपक रहा है किसी ताजा खून से दामन। हुसैन गोद में लाए हैं कुछ छुपाए हुए, हुसैन गोद में लाए हैं कुछ छुपाए हुए। 6 महीने के अली असगर को हुसैन लेकर आए खैमे में। सोचा अगर जालिमों के हाथों में हुसैन का ये बेटा अली असगर लग गया तो जालिम इसकी लाश को भी कहीं बोसीदा न कर दे, इसकी भी गर्दन को न काट ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जगह हजरत अली असगर को दफन कर दिया। 2 भांजे भी हैं, एक का नाम आम है, एक का नाम मोहम्मद है। तारीख बताती है कि माएँ अपने बच्चों को इसलिए तैयार करती हैं कि उन्हें स्कूल भेजा जाए, उनके चेहरे पर गाज़ा लगाती हैं, उनकी आंखों में काजल लगाती हैं। लेकिन करबला में 2 बच्चे ऐसे भी देते हैं जो इनकी माएँ स्कूल के लिए अपने बच्चों के लिए, बच्चों को नहीं, मदरसे के लिए अपने बच्चों को नहीं, बल्कि अपने भाई पे कुर्बान होने के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रही है। ज़ैनब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, ज़ैनब ने चेहरे पर गाज़ा लगाया है, ज़ैनब ने आंखों पे काजल लगाया है, और ज़ैनब ने जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही तलवारें दे करके कहा मेरे बच्चों जाओ, मेरे भाई पर कुर्बान हो जाओ। और न मोहम्मद भी लड़े, जम कर लड़े, खूब लड़े, और न मोहम्मद ने छोटे छोटे बच्चों ने वो जौहर दिखाए हैं कि यजीदियों के पांव उखड़ गए, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था और न मोहम्मद भी शहीद हुए। हुसैन हजरत अकबर की लाश ले आए और न मोहम्मद की लाश ले आए, अली असगर को ले आए, हुसैन सबको लेते चले आ रहे हैं। फिर कासिम आए, कासिम से कहा कि कासिम तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, तुमको मैं कैसे जाने दूं, तुम्हें देखता हूँ हसन याद आते हैं, तुम्हें देखता हूँ रसूलुल्लाह याद आते हैं, नाना जान याद आते हैं। कासिम ने पर्ची निकाली और दिखाई, पर्ची में लिखा था कि उनके बाप हसन ने ये वसीयत की थी कि जब जब हुसैन पर कोई मसला आए तो हुसैन पर कुर्बान हो जाना। कासिम ने वो पर्ची दिखाई, हुसैन ने इजाजत दे दी, कासिम शहीद हुए। कासिम को भी हुसैन लेकर के चले आए, कासिम की लाश को भी हुसैन लेकर के चले आए। जो मैदान कारज़ार में जा रहा था हुसैन ले करके आ रहे थे, बार बार लेकर के आ रहे थे। फिर आखिर में इमाम हुसैन का वक्त आया, इमाम हुसैन जाने को तैयार हुए, बहन के पास गए। ज़ैनब ने कहा कि भैया
اب آپ چاہ رہے ہو قربان ہونے کے لیے بھیا، اب آپ چاہ رہے ہو ہم سب کو داغ ہجرت دینے کے لیے بھیا، اب کون ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟ اب باز بھی نہ رہے، اب باز بھی بازو کٹا کے چلے گئے، بھتیجا علی اکبر بھی چلا گیا، قاسم بھی نہ رہے، عون بھی نہ رہے، محمد بھی نہ رہے، ایک بیمار بچا ہے، ایک بیمار عابد بچا ہے۔ اس عابد سے بھی کیا ہوگا؟ کل جب خیمے اجاڑے جائیں گے آج رات، تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہمارا ساتھ دے گا؟ حسین کہتے ہیں بہن یہی مقصود تھا، قربانی مقصود تھی، یہی قسمت میں لکھا ہوا تھا، کوئی مددگار ہو نہ ہو اللہ مددگار ہے۔ اے زینب ہم تیار ہیں رن کی طرف جانے کے لیے۔ زینب کبریٰ اجازت دیتی ہیں، تبھی حسین گھوڑے پر بیٹھے جانے کو تیار ہوئے، پیچھے سے زینب کی صدا آئی، بھیا جلدی ادھر آؤ۔ حضرت حسین نے سوچا کہ کوئی بڑی پھر سے نئی مصیبت آ گئی۔ حسین نے گھوڑے کو واپس کیا، لوٹ کر کے آئے، آ کر کے دیکھا زینب نے دکھایا کہ فاطمہ امام حسین کی بڑی بیٹی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے تھی، سکینہ کے ہونٹ سوکھ رہے تھے، زبان سوکھ رہی تھی، کہا کیوں بلایا ہے؟ دیکھو بھیا یہ سکینہ 3 دن کی پیاسی، 3 دن سے اسے پانی نہ نصیب ہوا، 3 دن کی پیاسی سکینہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ اے بھیا تھوڑا سا پانی لا دو، تھوڑا سا سکینہ کے لیے پانی لا دو۔ امام حسین علیہ السلام آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتے ہیں زینب کیا کروں، ہمارے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے، نہر پر پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پانی لینے گیا اس کو یزیدیوں نے مار دیا۔ پھر بھی سکینہ کے پاس پہنچ کر حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ پریشان مت ہو، میں جا رہا ہوں تمہارے لیے پانی ضرور لاؤں گا۔ سکینہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا، بابا کا ہاتھ پکڑ کر سکینہ کہتی ہے بابا مت جاؤ، بابا مت جاؤ، میں نے دیکھا میرے لیے پانی لینے جب چچا عباس گئے وہ واپس نہ آئے، میرے لیے پانی لینے جو گیا وہ واپس نہ آیا، رنگ میں جو پہنچا وہ واپس نہ آیا۔ بابا مجھے ڈر ہے اگر آپ بھی چلے جاؤ گے تو آپ بھی واپس نہ آؤ گے۔ سیدہ سکینہ نے جب یہ بات کہی حسین زار و نزار رونے لگے۔ سیدہ سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں اے سکینہ پریشان مت ہو، یہ حسین تمہارا بابا تمہارے لیے پانی کا انتظام کرے گا۔ بچوں کو جس طرح سمجھایا جاتا ہے حسین نے اس طرح سمجھایا۔ حسین پاک آ کر گھوڑے میں آئے، ایک روایت ہے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر ایڑ لگائی، پھر گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر ایڑ لگائی، پھر گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ کہا کہ نا آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ جب مڑ کر کے امام حسین نے دیکھا تو چھوٹی ننھی سکینہ، چھوٹی ننھی سکینہ زلزلہ کے پیروں کو پکڑے ہوئے گئی اور کہہ رہی تھی بابا بابا ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، بابا ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو زینب نے اٹھایا، اٹھا کر خیمے کی طرف لے گئی۔ حسین میدان کارزار کی طرف چل دیے، حسین چلے ہیں، حسین لڑے ہیں، حسین ایسے لڑے کہ صوفیوں کی شامیوں کی حالت پست ہو گئی۔ ابن سعد شیل سے کہنے لگا یہ علی کا بیٹا کیسا لڑ رہا ہے، تمام کے تمام فوج
کوفی بھاگے چلے جا رہے تھے، شامی بھاگے چلے جا رہے ہیں، کسی کی ہمت اور کسی کی اوقات نہیں ہو رہی کہ حسین کے مقابلے میں آ جائے۔ شمر کے سامنے حسین پہنچے اور حسین کہتے ہیں شمر جہنم مت خرید، جہنم مت خرید، ہمارے رسول ہیں، ہم حضور کے گھر والے ہیں۔ اپنے یزید کو 3 باتیں بتا دے جا کر، یا تو مجھے یزید کے سامنے کر دے، یا مدینے جانے دے، یا ملک ہندوستان جانے دے، ان 3 میں سے کوئی ایک شرط مان لے۔ لیکن شمر وہ تیار نہیں تھا۔ یہ شمر بولا کہ پانی میں بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ یہ شمر بولا کہ حاکم ہوں، جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں، صبر کرتا ہوں۔ یہ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو بھی منہ دکھائے گا۔ یہ شمر بولا ادھر برچیاں ہیں، بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ یہ شمر بولا کہ طوفان کا میں ریلا ہوں، حسین بولے ہزاروں کو میں اکیلا ہوں۔ یہ شمر بولا کہ اٹھتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں۔ حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع کی، ایسی جنگ سروں کے ڈھیر لگ گئے، سروں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں، قتل پر قتل ہو رہے ہیں، کوفیوں کے سر قلم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کوفی سامنے نہیں آ رہا ہے، شمر نے سنان کو حکم دیا کہ ٹکڑی لے کر کے جاؤ اور حسین کو محاصرہ کر لو۔ اللہ، حسین کو کون روک سکتا تھا؟ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے تاریخ میں ہے کہ سیدھا نہر کے اندر پہنچ گئے، پانی نہر میں ڈال دیا، پانی کی نہر میں گھوڑے کو ڈال دیا، اور پھر کہتے ہیں سنو اے یزیدیوں، یہ مت سمجھنا کہ حسین پانی کا محتاج ہے، دیکھ لے پانی حسین کا محتاج ہے، پانی حسین کا محتاج ہے۔ امام حسین علیہ السلام چل دیے، جنگ کی، نہر میں ڈال دیا گھوڑے کو، لیکن پانی نہیں پیا۔ حسین نے پانی نہیں پیا۔ حسین چاہتے خوب سیراب ہو کر پانی پی سکتے تھے، اور یزیدیوں کو یہی ڈر تھا کہ پیاسا حسین جب ہزاروں کو قتل کر رہا ہے، اگر حسین پانی پی لے تو کوئی فوج کا شخص باقی نہ رہے گا۔ حسین نکلے، فوراً ہی نکلے، جنگ شروع کر دی، تلواریں چلنے لگیں۔ حسین تلواروں پہ تلواریں چلا رہے ہیں، برچیوں پہ برچیاں چلا رہے ہیں، نیزے پر نیزے چل رہے ہیں، حسین قتل کرے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو جہنم میں ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں صدا آئی، غیب سے صدا آئی کہ اے حسین، تم کو یزیدیوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حسین سنو، روز ازل جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے گئے تھے تو ابراہیم کی جب اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا تھا۔ ابراہیم نے جب رو کر کہا تھا اے اللہ کیا قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اللہ نے اس ابراہیم سے کہا تھا نہیں، قربانی تو قبول ہوئی لیکن اس اسماعیل کی نہیں، بلکہ تمہاری نسل میں ایک محمد ہوں گے، محمد کا ایک نواسا ہوگا، نواسے کے ساتھ اور 72 ساتھی ہوں گے۔ اے ابراہیم، یہاں تو ایک اسماعیل کی قربانی کی بات ہے، وہاں 72 اسماعیل قربان کیے جائیں گے۔ غیب سے آواز آئی، اے حسین ٹھہر جاؤ، اے حسین رک جاؤ، اے حسین تھم جاؤ، اے حسین رک جاؤ، تمہیں یہ جنگ ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ شہادت کے لیے خدا نے چنا ہے۔ حسین رک گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز میں حسین نے سر کو رکھا ہے، تیر برسنے لگے، تلواریں برسنے لگی۔ یزیدیوں کا ظلم تو دیکھو، یزیدی جب نماز میں انسان ہوتا ہے تب حملہ کرتے ہیں۔ علی پر بھی حملہ تب کیا گیا جب نماز میں علی تھے، اور حسین پر بھی حملہ تب کیا گیا جب نماز میں حسین ہے۔
نماز میں تیر برسنے لگے۔ تاریخ میں ہے کہ 33 سے زیادہ زخم امام حسین علیہ السلام کے جسم میں لگ چکے تھے، اور نہ جانے کتنی برچیوں کے زخم، نہ جانے کتنی تلواروں کے زخم۔ حسین کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، چھلنی بدل لے کر خدا کے آگے سجدہ ریز امام حسین ہو چکے تھے۔ حسین سجدے میں تھے، اتنے میں شیور نے آواز دی، اے سنان، اس سے اچھا وقت تجھے دوسرا نہیں ملے گا، جا سر حسین کو اتار لے، حسین کے سر کو اتار لے۔ ظالم سنان بڑھا، حسین پہلے سے زخمی تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے حسین علیہ السلام کے سینے پر چڑھ کر اس ظالم نے امام حسین کے سر کے بالوں کو پکڑ کر حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ سر حسین کٹ گیا، نیزے پر حسین کے سر کو بلند کیا گیا، علی اکبر کی لاش کو ڈھونڈا گیا، علی اکبر کے سر کو بلند کیا گیا۔ میرے نوجوانوں، یہاں پر ایک بات سوچو، ہر شخص چاہتا ہے جب یہ دنیا سے جائے تو کم سے کم اس کا باپ اس کو کاندھا دے، اس کا بھائی اس کو کاندھا دے، اس کے گھر والے اس کو کاندھا دے، اس کے رشتہ دار کاندھا دینے میں اس کے ساتھ ہوں، کم سے کم اس کے وطن میں وہ دنیا سے جائے اور اس کی جب جنازہ اٹھے تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہوں۔ کربلا نے ایسا منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر شہید ہوئے، حسین گودی میں اٹھا لائے، علی اصغر شہید ہوئے، حسین نے کاندھا دے دیا، حضرت قاسم شہید ہوئے، حسین ان کی پوٹیوں پر جمع کر کے ایک کپڑے میں رکھ کر کے حسین قاسم کے جسم کو لے آئے، اور محمد کی لاش کو امام حسین نے کاندھا دیا۔ ابو بکر بن علی جو علی کے بیٹے تھے، حسین کے چچا تھا، دوسری ماں سے بھائی تھے، ان کی لاش کو حسین اٹھا لائے، عمر بن علی کی لاش کو حسین اٹھا لائے، عثمان بن علی کی لاش کو حسین اٹھا لائے۔ کربلا میں جتنے بھی 71 تھے سب کو تو حسین کا کاندھا مل گیا، لیکن جب حسین دنیا سے شہید ہوئے، حسین کا سر جب گردن سے الگ ہوا تو اب نہ حضرت علی اکبر ہیں، اب نہ حضرت عباس ہیں، اب نہ حضرت قاسم ہیں، اب نہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ دنیا نے ایسا ظلم دیکھا ہے کہ حسین بے وطن حسین کو کسی اپنے کا کاندھا بھی نہ ملا۔ حسین کے سر کو ظالموں نے اٹھایا، بلند کیا، تماموں کے سر کو بلند کر لیا گیا، خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ سیدہ زینب علیہ السلام کے بھی خیمے کو جلا دیا گیا، اس نے قرآن رکھی تھی، قرآن کو بھی ظالموں نے جلا دیا، سب کچھ خیمے جلا دیے۔ پھر سروں کی گنتی کی گئی، تاریخ بتاتی ہے سروں کی گنتی ہوئی، عباس کا سر مل گیا، بلند ہو گیا، حسین کا سر مل گیا، بلند کر لیا گیا، علی اکبر کا سر مل گیا، بلند کر لیا گیا، حضرت قاسم کا، اور محمد کا، ابراہیم محمد کا، ابو بکر بن علی کا، عثمان بن علی کا، تماموں کے سروں کو بلند کر لیا گیا۔ مگر ایک سر تھا جو مل نہیں رہا تھا، وہ سر کس کا تھا؟ اسی 6 مہینے علی اصغر کا سر تھا۔ شبل کہنے لگا کہ 71 سر ہو گئے ہیں، ایک سر باقی ہے، وہ سر کہاں ہے؟ ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ فوجیوں کو حکم دیا گیا، جاؤ 6 مہینے کے کیا عمر ہے؟ بچے کی کیا عمر ہے؟ 6 مہینے کا بچہ جسے ابھی بولنا بھی نہ آیا تھا، جس کو بولنا بھی نہ آیا تھا، وہ 6 مہینے کے معصوم کی گردن کے در رہے ہیں ظالم کہہ رہے ہیں 71 سر ہو گئے، ایک سر باقی ہے۔ سارے سروں کو سجا دیا گیا، علی اصغر کے سر کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکل پڑے، فوجی نکل پڑے، لاشوں میں علی اصغر کا سر ڈھونڈا جا رہا ہے، علی اصغر کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہیں نہ کہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے ظالموں نے کربلا کی تپتی ریت پر برچیاں مارنی شروع کی، زمین پر برچیاں مارنی شروع کی، برچی مارتے جاتے
کہ اگر کہیں حضرت علی اصغر کی لاش ہوگی تو برچھی لگے گی، اس لاش کو نکال دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے برچھی مار رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں ظالم، اتنے میں جس جگہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو دفن کیا تھا، ایک ظالم پہنچ کر کے اس ظالم نے اس زمین پر اتنی زور کا نیزہ مارا کہ 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے سینے پر جا کر وہ نیزہ بے بس ہو گیا۔ جب نیزہ بے بس ہوا ہے تو ظالم نے اسی نیزے کے ساتھ علی اصغر کی لاش کو کھینچ کر کے نکالا ہے۔ زمین پھٹی، علی اصغر کا لاشا باہر نکلا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کا تو سر یزیدیوں نے کاٹا ہی تھا، علی اکبر کا کاٹا، محمد کا کاٹا، عباس کا سر کاٹا، امام حسین کا سر کاٹا، لیکن ظالموں نے معصوم 6 مہینے کے پیاسے علی اصغر کی لاش کو نکال کر علی اصغر کی گردن کو کاٹ دیا اور کاٹ کر نیزے پر بلند نیزے پر حضرت علی اصغر کا سر بھی بلند ہو گیا۔ یہ سر بلند ہے، یہ سر کل بھی بلند تھے، یہ سر آج بھی بلند ہیں، یہ سر قیامت تک بلند رہیں گے۔ سروں کو بلند کیا گیا، کوفہ میں یہ قافلہ لے جایا گیا، کوفہ والے دیکھ دیکھ کر رونے لگے۔ علی اصغر کا سر، معصوم چھوٹا سا علی اصغر، اس چھوٹے سے علی اصغر کا سر نیزے پہ بلند ہے، علی اصغر کا سر دیکھ کر ظالم رونے لگے۔ بڑے بڑوں کے سر تو بلند ہیں نیزے پر کٹے ہوئے، لیکن اس 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کا سر بھی بلند ہے۔ تمام کوفہ کے ظالم رونے لگے، جابر رونے لگے، کوفہ کے پورے جوان رونے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سر جا رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، حضرت زینب کی نگاہ کو کھینچتا ہے۔ وہ زینب جو کل کوفہ میں شہزادی بن کر رہتی تھی، وہ زینب جو علی کی شہزادی تھی، جس کا دارالحکومت کوفہ تھا، جس کے چہرے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا، آج اس زینب کے چہرے سے رداء کو چھینا گیا، چادر کو چھینا گیا۔ اس سے پہلے کہ زینب میری نہ ہوتی، زینب نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے، اپنے چہرے کو چھپا لیا بالوں سے، چہرے کو چھپایا زینب نے بالوں سے، بے پردگی نہ ہونے دی۔ اتنے میں دیکھا شبر کے ہاتھ کے سر ہے، کوفہ والے رو رہے ہیں۔ سیدہ زینب چلا کر کہتی ہے کوفہ والوں اب رو رہے ہو؟ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کی لکھا، توفہ اثنا عشری میں لکھا ہے، کہا کہ کوفہ والوں اب رو رہے ہو؟ کل کہاں تھے جب علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری جا رہی تھی؟ کل کہاں تھے جب ہمارے گھر کو لوٹا جا رہا تھا؟ کل کہاں تھے جب رسول اللہ کے گھر کو مسمان کیا جا رہا تھا؟ رو رہے ہو؟ ٹھیک ہے، روتے رہو، کیونکہ اب قیامت تک تمہیں روتے ہی رہنا ہے۔ زینب کی ایسی بددعا لگی کہ پورا کا پورا کوفہ سے لے کے دمشق تک آج تک لوگ رو رہے ہیں۔ کبھی امریکہ حملہ کرتا ہے، کبھی شیعہ سنی کے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ہلاکو خان آ کر حملہ کرتا ہے۔ سیدہ زینب جدھر جدھر سے گزری، جن جن لوگوں نے ان کی مدد نہ کی، اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آج تک وہ رو رہے ہیں اور قیامت تک وہ روتے رہیں گے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سیدہ زینب نے دیکھا کہ سر بلند ہے، زینب کہتی ہے شبر سے، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی
کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ یہ قافلہ چلا ہے کہاں سے؟ کوفہ تک، کوفہ سے گیا ہے شام تک۔ بڑے ظلم ہوئے اس دوران، جب سیدہ سکینہ پانی کی طلب کرتی تھی پانی کی جگہ تماچے مارے جاتے تھے۔ عابد بیمار کی زنجیر اتنی سخت تھی عابد بیمار کی زنجیر کہ لوگ کہتے تھے کہ میری زنجیر تھوڑی سی کھول دو تھوڑی راحت ملے، لیکن اس بیمار کی زنجیر کو بھی کھولا نہ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین کا سر گرا، جس تلوار میں تھا وہاں سے گر کر کے زمین میں پیوستہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ رکا ہوا تھا قافلہ، سارے لوگ سوار ہوئے، جب جانے لگے حسین کا سر گرا، کیسے کہ اس کی تلوار جا کر کے زمین پر پھنس گئی۔ شمر نے اکھاڑنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، دوسرے یزیدی آئے، نہیں نکلا۔ جب وہ سر نہیں نکلا، وہ تلوار نہیں نکلی تو دوڑ کر لوگ زینب کے پاس گئے۔ زینب نے حضرت زین العابدین سے کہا، ایک روایت میں ہے کہ شمر نے زین العابدین علیہ السلام کو معاذ اللہ دھکا دیا اور دھکا دے کر کہتا ہے کہ اے زین العابدین اپنے بابا سے کہے کہ آگے بڑھیں۔ حضرت زین العابدین جب آگے گئے کہا بابا یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بابا آگے بڑھا جائے۔ لیکن اتنے میں تاریخ بتاتی ہے کہ بات چیت شروع ہوئی کہ ایسا تو نہیں قافلے میں کوئی کم ہے۔ پتا چلا کہ سیدہ سکینہ بنت حسین وہ قافلے میں نہیں ہیں۔ لوگوں میں قیامت مچ گئی، دوڑتے ہوئے لوگ پیچھے کی طرف بھاگے، سیدہ زینب بھاگی، حضرت زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھاگے۔ دوڑ کر کے جب گئے آگے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں لے کر کے دلار رہی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، سیدہ سکینہ کو چوم رہی تھی، سیدہ سکینہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سیدہ زینب دوڑ کر کے گئی، دوڑ کر جا کر اس بوڑھی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے بوڑھی اماں تیرا شکریہ ہے، تو نے ہماری مدد کی۔ اے بوڑھی اماں حسین کی اس یتیم بچی کا تو نے ساتھ دیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے اے زینب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ اس عورت نے جب اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹا ہے تو کوئی اور نہیں، زینب کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ نے روحانی طور پر حضرت سکینہ علیہ السلام کی مدد کی۔ قافلہ بڑھتا رہا۔ یہ قافلہ ایک اور جگہ پہنچا۔ مسلمان بھی دو طرح کے ہیں، ایک یزیدی مسلمان ہے اور آج بھی ہیں، اور ایک حسینی مسلمان ہے، الحمدللہ وہ ہم ہیں۔ ہاں لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ۔ وہی حسین کا کنبہ، وہی یزید کی فوج آج بھی اور ضروری نہیں ہے کہ حسینی صرف مسلمان ہوں، حسینی برہمن بھی دیکھے گئے ہیں، حسینی غیر مسلم بھی دیکھے گئے ہیں۔ ہمارے وہاں کتنے غیر مسلم وہ حسین کا تعزیہ مناتے ہیں۔ ہاں حسینی آپ کو غیر مسلموں میں مل جائیں گے، لیکن غیر مسلموں میں یزیدی نہیں ملے گا۔ یزیدی مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، یزیدی صرف مسلمانوں میں نظر آتے ہیں۔ کل کے یزیدی بھی مسلمانوں میں تھے
اور آج کے یزیدی بھی مسلمانوں میں ہیں. کل کے یزیدیوں کی پہچان یہ تھی کہ وہ تلواروں سے حسین کا گھرانہ ختم کرنا چاہتے تھے, اور آج کے یزیدیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قلم سے حسین پاک کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں دو طرح کے مسلمان رہے ہیں. اب ایک عیسائی پہنچا, عیسائی نے پوچھ کر کے کہا, کہنے لگا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں, یہ قافلہ کیسا ہے, یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ کٹے ہوئے سر باغیوں کے ہیں. کہا اچھا باغی کون باغی, نام بتاؤ. کہا باغی حسین ہیں. کہا حسین یہ نام تو کچھ سنا ہوا لگ رہا ہے. کہا اچھا ہاں سنا ہوگا. کہا یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا علی کے بیٹے ہیں. علی تو حیدر کرار ہے, علی تو فاتح خیبر ہے, علی تو داماد پیغمبر ہے. وہ عیسائی کہنے لگا کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی تمہارے نبی کے داماد ہیں. کہا ہاں علی ہمارے نبی کے داماد ہیں. کہا کیسے مسلمان ہو, ہم عیسائی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ پر جاتی ہے اس جگہ سجدے کیا کرتے ہیں, اور تم نے مسلمان ہو کر اپنے نبی کے نواسے کو شہید کروا دیا. کاہے کہ مسلمان ہو. اب سنو میرے پاس جتنی بھی دولت ہے, پیسہ ہے, وہ سارا کا سارا رکھ لو, ایک رات کے لیے یہ سر حسین مجھے دے دو, یہ سر حسین دے دو. شیور نے پیسے کی لالچ میں سارا کا سارا پیسہ لے لیا, سر دے دیا. اس عیسائی راہب نے سر کو خوب دھویا, دھو کر کے نہلایا, رسالہ دیا اور اس پر کھازا لگایا, ایک پتھر پر رکھا, پتھر پر رکھ کر رات بھر وہ عیسائی دیکھ کر روتا رہا. تھوڑی سی جھپکی لگی, قسمت جاگ گئی. وہ اپنے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور تشریف لا کر کہتے ہیں اے عیسائی سنو, تم نے میرے بیٹے حسین کی مدد کی ہے, حسین کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے. اب تمہیں انعام میں یہ دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لے, تجھے جنتی بنا دوں گا. وہ مسلمان ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے, اور یہ عیسائی ہو کر کلمہ پڑھ کر کے اللہ کے رسول کی جنت میں داخلہ اس کا ہو گیا. یہ کربلا کی داستان ہے. یہ چل رہا تھا, قافلہ چلتا رہا. ایک جگہ یہ قافلہ پہنچا. توجہ کے ساتھ آخری بات سن لیجئے. اس قافلے میں ایک عورت نے کچھ سامان بھیجا. وہ سامان کیا تھا؟ چادریں تھی, کچھ کھانے کی چیزیں تھی, دوسری چیزیں تھی. جب یہ چیزیں وہاں پہنچی, سیدہ زینب کو کھانا ملا, پانی ملا, چادر ملی. چادر سے اپنے چہرے کو, جسم کو, اپنے سر کو ڈھانپا اور پھر کہا کہ آخر یہ مدد کیوں کر رہی ہو, یہ عورت نے مدد کیوں کی ہے؟ وہ عورت آ کر کہتی ہے سنو, میں مدینہ شریف رہا کرتی تھی, اور مدینے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت رسول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی کنیز تھی میں, اور اس کنیزی میں رہا کرتی تھی. پھر آخر میں جب میں چلنے لگی تو فاطمہ نے کہا تھا, میں نے پوچھا کہ اے فاطمہ کوئی وصیت کیجئے, تو سیدہ فاطمہ نے وصیت یہ کی تھی کہ اے کنیز جب تو جا رہی ہے, وصیت کا کہہ رہی ہے, تو میری وصیت یہ ہے کہ جب تو اپنے وطن جائے کبھی بھی تجھے کوئی قیدی ملے, کبھی بھی تجھے قیدیوں کا کوئی قافلہ ملے, تو ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دینا, کچھ کھانے کا انتظام کر دینا, کچھ کپڑوں کا انتظام کر دینا. اللہ, اس عورت نے کہا کہ میں تو فاطمہ کی کنیزہ ہوں. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی لوگ یہاں سے قیدی گزرے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا. بس اسی وصیت کو نبھا رہی ہوں. سیدہ زینب اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب بھر کر کہتی ہے کہ اے کنیزہ تو نے خدمت کی ہے, اب کیا اس کا کچھ اجر چاہیے ہے, کیا کچھ اجر چاہیے ہے, کیا کوئی آخری خواہش ہے؟ ہم تو قیدی ہیں, ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. یہ سکینہ یتیم ہو چکی ہے, یہ زین العابدین یہ بھی یتیم ہو گیا ہے, میرے سر سے میرے بھائی کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے, میرے سر سے میرے بھائیوں کا سایہ تو اٹھا ہی, بھتیجے بھی نہ رہے, بھانجے بھی نہ رہے, میرے معصوم 6 مہینے کے لیے سر پر گردن تیر میں پیوستہ کیا جا چکا ہے. مٹا قافلہ لے کر ہم لوگ
मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐ कनीज़ा जो कुछ होगा हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। वो कनीज़ा आंखों में आंसू भरकर कहने लगती है कि ऐ कैदी सुनो सुनो, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक दुआ है। वो दुआ ये है कि जब मैं मदीने में रहा करती थी तो मदीने शरीफ में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम हुसैन था, एक का नाम हसन था। एक उनकी बेटी थी, उस बेटी का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब, हुसैन, हसन, इन तीनों बच्चों को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है। मैंने इन तीनों बच्चों को बचपन में अपने साथ रखा है। मैंने इन तीनों बच्चों को अपने कानों में लेकर घुमाया है। मैंने इन तीनों बच्चों को बचपन से ही अपने साथ लेकर घूमी हूँ। मदीने में अपने हाथों से इन बच्चों को खाना खिलाया है। सुना है कि हसन तो दुनिया से चले गए, उनकी शहादत हो गई। बस एक ख्वाहिश है, आखिरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये है कैदिया, मैं मरने से पहले फातिमा के बेटे हुसैन का चेहरा देखना चाहती हूँ, और मरने से पहले फातिमा की बेटी ज़ैनब का चेहरा देखना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब जो काफिले में बांदी बनकर के थी, कैदी बनकर के थी, सैयदा ज़ैनब कहती है कि ऐ कनीज़ा, खुदा ने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये ज़ैनब का चेहरा है, और नेज़े पर जो सर कटा हुआ है वो हुसैन। वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने। करबल में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है। दो तरह की रवायतें हैं। एक रवायत ये है कि इब्ने ज़ियाद ने जब कूफा में सर पेश किया गया हुसैन का, तो इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन के सर को छड़ी से छेड़ा। कभी होंठ पर छड़ी लगाता, कभी गाल पर छड़ी लगाता, कभी माथे पर छड़ी लगाता। उसी इब्ने ज़ियाद के दरबार में एक सहाबी थे, नाम था हज़रत ज़ैद बिन अरक़म। चिल्लाकर कहते हैं इब्ने ज़ियाद, ऐ जालिम, शर्म कर ले शर्म। ये वो होंठ हैं जिनको मुस्तफा जाने रहमत चूमा करते थे। ये वो गाल हैं जिनको मुस्तफा जाने रहमत चूमा करते थे। ये वो माथा है जिनको मुस्तफा जाने रहमत बोसा दिया करते थे। ये सूखे होंठ जो प्यासे हैं, 3 दिन के प्यास के बाद जिस गले को तूने कटवाया है, इसी हुसैन की गर्दन को रसूलुल्लाह अपने लबों से बोसा दिया करते थे। ये वही हुसैन है। अगर हुसैन आ जाए सजदे की हालत में पुश्ते मुस्तफा में, तो रसूलुल्लाह अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। ये वही हुसैन है। अगर मिंबर पर मुस्तफा हो और हुसैन आ जाए, मिंबर मुस्तफा छोड़ दिया करते थे, हुसैन को गोद में उठा लिया करते थे। ऐ बदबख्त, तू हुसैन के चेहरे के साथ बदबख्ती करता है, बेअदबी करता है, फौरन
بھی ابن زیاد چلاتا ہے، کہتا ہے کہ اے زید اگر تم بوڑھا نہ ہوتا اور تم صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پر، تجھے رسول اللہ کے صحابی ہونے کا تو بڑا ہی خیال ہے، لیکن رسول اللہ کے نواسے کی گردن کو تم نے کٹوا دیا، رسول اللہ کے گھر والوں کو تم نے شہید کروا دیا، رسول اللہ کے گھر والوں پر تم نے ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے۔ یہ کہتے ہوئے زید بن ارقم باہر چلے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قافلہ جب شام کے دربار میں پہنچا ہے، اللہ اللہ، قافلہ شام کے دربار میں جس طرح پہنچا، پوچھا ظالم نے بتاؤ کہ تیرا نام ہے کیا؟ قافلہ شام کے دربار میں جس طرح پہنچا، پوچھا ظالم نے بتاؤ کہ تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی۔ میں نے جو ظالم سے کہا، نام سن کر وہ میرا زور سے چلانے لگا، ارے میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں؟ کوئی تو مجھ کو بتائے کہ علی کتنے ہیں؟ میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں؟ کوئی تو مجھ کو بتائے کہ علی کتنے ہیں، کہ علی کتنے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، ایسا خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا، یزید کے پر خچے اڑ گئے، یزید کے وزیر اس کے خلاف ہونے لگے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، یزید نے حسین کو قتل کیا ہی نہیں۔ ارے کیا نہیں، کروایا تو یزید ہی نے قتل کروایا۔ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم تمہارے ابا نے نہیں بنایا تھا، یزید نے بنایا تھا۔ ابن زیاد کو تمہارے ابا نے نہیں بھیجا تھا کوفہ میں، یزید نے بھیجا تھا۔ شمر کو سپہ سالاری یزید نے دی تھی، یزید نے ہی سارے ظلم و ستم کیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گیا، کون؟ یزید۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، پتہ چل جائے گا کتنے حسینی موجود ہیں یہاں پر۔ شاعر کہتا ہے یزید آخر کربلا کیوں نہیں گیا، کیوں بیٹھا رہا؟ تو سنو، صبر سے، ضبط سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، صبر سے، ضبط سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اور اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے امام زین العابدین پہنچے، ڈر کی وجہ سے۔ واقعات تو اتنے لمبے ہیں، یہ مولوی کیا کرتے ہیں باہر کے، پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کا بیان، دوسرے دن حضرت عثمان غنی کا، مولا علی کا، حضرت عمر فاروق کا، اور پھر دوسروں کا بیان کر کے لاسٹ میں آخر میں بتا دیتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے۔ 10 کے 10 دن کربلا بیان نہیں کی جاتی ہے، یہ پوری خارجیت میں ماحول بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے ذکر کے ہم ممکن نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے دن ہو ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ 10 دن کربلا والوں کے دن ہیں، علی اکبر کا ذکر ہو، قاسم کا ذکر ہو، عون کا ذکر ہو، محمد کا ذکر ہو، ابو بکر بن علی کا، عمر بن علی کا، عثمان بن علی کا، جتنے بھی صحابہ ساتھی حسین کے تھے جو شہید ہوئے ان کا تذکرہ کیجئے۔ چھوٹے دنوں میں آپ تمام صحابہ کا، تمام بزرگوں کا، نماز کا، روزے کا اور حرام و حلال جو کرتے ہو تو چھوٹے دنوں میں کر لیجئے صاحب، محرم میں ذکر حسین کیجئے، مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح کے کل کے یزیدی تھے، یزید نے دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا ہے، تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو مدینے جانے دو۔ زین العابدین کو اجازت دے دی اور گھر والوں کو اجازت دے دی۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت تو مل گئی، مگر کچھ سامان لوٹا ہے، ان لوگوں نے میرا کچھ سامان لوٹا ہے، وہ سامان ہمیں واپس کر دو۔ تو یزید نے کہا لوٹا ہوا سامان واپس نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارا مال غنیمت ہے۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، صرف 3 چیزیں چاہیے ہیں۔ پہلی چیز ماں فاطمہ کا ایک پٹکا ہے جو ظالموں نے چھین لیا، وہ پٹکا دے دو۔ دوسری چیز ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک قمیص سل کر کے دی تھی، وہ قمیص ان ظالموں نے چھین لی، وہ واپس کر دو۔ ایک نشانی اور
اتنی نشانی لے لی سیدہ زینب چلی مدینے پہنچے. اللہ اکبر. مدینے والوں کو جب پتا چلا کہ کربلا سے قافلہ واپس آ گیا, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ سارا گھر لٹا کر کے یہ آئے ہیں. سیدہ زینب جب گئی تھی تو جوان تھی, لیکن جب مدینے آئی ان کے شوہر کا نام تھا جعفر. جب جعفر کو پتا چلا کہ زینب آ گئی ہے تو سوچا کہ بیٹے اون اور محمد بھی آ گئے ہوں گے. لیکن یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا, لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر قافلے والے رکے ہوئے ہیں. حضرت جعفر بھی دوڑتے ہوئے گئے, خوش اور خرم انداز میں گئے. سوچا کہ زوجہ زینب سے ملوں گا. سوچا میرے 10 سال اور 12 سال کے بچے اون و محمد مجھے مل کر کے خوش ہو جائیں گے. لیکن جب دوڑ کر کے جعفر تیار جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے یا ایک حجرہ تھا اس حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت وہاں پر موجود ہے. چہرے پر جھریاں پڑی ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں. حضرت جعفر نے کہا کہ اے بوڑھی اماں, یہاں سے ایک قافلہ گیا تھا, جو قافلہ کربلا گیا تھا اس میں حسین تھے, اس میں عباس تھے, اس میں قاسم و عون تھے, میرے بیٹے اون و محمد بھی اس میں تھے, ابراہیم و احمد بھی اس میں تھے, حسین کے ساتھی تھے, عباس علمدار بھی تھے. یہ سارے لوگ گئے تھے. سنا ہے وہ قافلہ آ گیا ہے. یہ عورت اے بوڑھی عورت میری جوان زوجہ اپنے 10-12 سال کے بچوں کو لے کر کربلا گئی تھی. وہ عورت بھی ساتھ میں تھی. کیا تم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ جعفر نے جب یہ پوچھا کہ کیا کبھی انہیں کہیں دیکھا ہے, وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میرے سردار تم مجھے ہی بھول گئے. یہ زینب کوئی اور نہیں, میں ہی زینب ہوں. کربلا میں یزیدیوں نے جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں, ان پہاڑوں کا درد, ان ظلم کا درد میں برداشت نہ کر سکی. چہرہ گردآلود ہو گیا, جھریوں سے بھر گیا, اور میرے کالے بال سفید ہو گئے. یہ زینب بوڑھی ہو گئی. کربلا کے درد اور تکلیفوں کی وجہ سے جعفر تیار پر مانو کہ بجلی گر گئی. حضرت جعفر نے پوچھا اے زینب تو بوڑھی ہو گئی کربلا کے غم کی بنیاد پر, مگر میرے معصوم وہ 2 بچے کہاں ہیں؟ میرا اور کہاں ہے؟ میرا بچہ محمد کہاں ہے؟ 10-12 سال کے وہ 2 بچے کہاں ہیں؟ حضرت زینب کہتی ہے اے جعفر تیار, اب اون و محمد کو مت پوچھو, اب اون و محمد کو مت یاد کرو. میں نے اپنے بھائی حسین پر تمہارے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے, اور کو بھی قربان کر دیا, محمد کو بھی قربان کر دیا. جعفر تیار چیخ کر کے روتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں کہ کوئی نشانی تو ہوگی. حضرت زینب کٹری نکالتی ہیں اور خون سے سنے ہوئے 2 کرتے نکالتی ہیں اور کہتی ہیں میرے سرتاج محمد تو نہ آئے, لیکن خون سے سنے ہوئے ان کے کرتے یہ موجود ہیں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو کربلا والوں کی محبت عطا فرمائے, ان کا غم عطا فرمائے, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح, شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی. حضرت جعفر بن عبداللہ
حضرت جعفر بن عبداللہ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کی قربانی کربلا میں دی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو کربلا والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔